بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت محترم سامعین، السلام علیکم۔ ہماری فرسٹ کوٹیشن ہے، ڈو ناٹ گیٹ اپسیٹ ود پیپل اور سچویشن، بوتھ آر پاورلیس وداؤٹ یور ریئیکشن۔ لوگوں اور حالات کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، دونوں آپ کے ریئیکشن کے بغیر پاورلیس ہیں۔ دیکھیے بہت اچھا اس بات پہ ماہرین پڑھتے ہیں کہ استاد محترم فرماتے ہیں کہ جو سچویشنز ہیں جو وہ تمام لوگوں کے ساتھ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔ سب گھروں میں تقریباً حالات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہر گھر میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ چبھنے والے ہوتے ہیں، تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، ٹیز کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی سچویشنز تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہیں تمام لوگوں کے لیے، لیکن ان کے جو ریئیکشنز ہیں اس کی وجہ سے جو ہے ان کی زندگیاں مختلف ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں کوئی بات بری لگ جائے کسی انسان کی تو ظاہر ہے لگتی تو ہے فوری طور پہ۔ اگر کوئی انسان ہمیں کوئی بری بات کہہ دیتا ہے، ہماری خدا نخواستہ انسلٹ کر دیتا ہے، تو ہمیں فیل تو ظاہر ہے فوری طور پہ ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے، اس کو فیل تو ہوتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کو مطلب یہ کہ اس کو ہم فیل تو کریں لیکن بہت وقتی طور پہ فیل کریں، اور فوری طور پہ اپنے آپ کو کہیں کہ جسٹ اگنور، کیونکہ ہم دوسرے افراد کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ہم خود کیا کریں کہ ہم اسی وقت خود کو فوری طور پہ یہ کہیں کہ جسٹ اگنور۔ اب اگلے بندے کی جو ہے وہ تو عادت ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اگنور کر دیں۔ یعنی سچویشنز جو ہوتی ہیں اور جو لوگ ہوتے ہیں، جب تک ہم ان کی وہ جو مسائل پیدا کرتے ہیں، ان مسائل پہ جب تک ہم ریئیکٹ نہیں کرتے تب تک وہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں بنتا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو سمجھا کے رکھیں کہ یہ لوگ تو اب اسی طرح کے ہیں، انہیں تو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا کم سے کم اثر لیں اور اس کو لمبا نہ ہونے دیں، اس دورانیے کو لمبا نہ ہونے دیں۔ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو اپنے آپ کو کہیں جسٹ اگنور، بس ایک ہی اس کا طریقہ ہے کہ ہم اس کو اگنور کریں، اور جو اپنا ہمارا فوکس ہے وہ ہم اپنی اچیومنٹس اور ٹارگٹس پہ رکھیں، اپنے گولز پہ رکھیں اپنا فوکس، اور اپنی انرجی اور سوچیں جو ہیں ایسے لوگوں اور حالات پہ ضائع نہ کریں جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہیں۔ دیکھیں بہت ماہرین کا میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بات آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے آپ ہرگز بھی اس پر ٹینشن نہ لیں۔ جو کوئی حالات، واقعات یا لوگ ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو ہمیں ہرگز بھی ان کی وجہ سے ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ سیکنڈ کوٹیشن ہے، ٹرو لو اینڈ لوئل فرینڈس آر دی ہارڈسٹ تھنگس ٹو فائنڈ ان لائف۔ سچی محبت اور باوفا دوست زندگی میں مشکل سے ملتے ہیں، اس لیے جب بھی کبھی مل جائیں ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تھرڈ کوٹیشن ہے، بی دا سیم پرسن پرائیویٹلی، پبلکلی اینڈ پرسنلی۔ سیم پرسن بنے، چاہے آپ جو ہیں اپنی پرائیویٹ زندگی میں ہیں، چاہے لوگوں کے سامنے پبلکلی ہیں، اور چاہے آپ پرسنلی ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ ہمیں اچھا ہی بننا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کی نظر میں عزت اور وقار حاصل کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کو حاضر و ناظر جان کے اچھا ہی بنیں گے، اچھا ہی سوچیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہم سب کے سامنے بھی اچھے ہیں، ہم تنہائی میں خاص طور پہ اچھے ہیں، کیونکہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ تنہا ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، ہم مسلمانوں میں تنہائی کا ہرگز بھی کوئی تصور نہیں ہے، ہمارا اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے بنیں، اپنی برائیوں کو دور کریں، اپنے اگر گناہ خدا نخواستہ ہیں وہ تو ہر انسان سے ہو ہی جاتے ہیں، گناہ ہیں، جھوٹ بولنا، دوسروں کا دل دکھانا، جو بھی ہم میں خامیاں ہیں ان کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے آپ کو بہت اچھا کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل کر لے۔ کوٹیشن یہ ہے کہ بی دا سیم پرسن بنے، وہ تبھی بنیں گے جبکہ ہم اللہ کو حاضر و ناظر جان کے اپنی زندگیوں کو گزاریں گے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، جو جھوٹی پرسنالٹیاں ہیں، جو لوگ جھوٹ بول کے اور جو نقاب چڑھا کے جو دنیا میں چلتے پھرتے لوگ ہیں، اول تو اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، کہ ان کے چہروں سے ہی ان کے جو نیگیٹیوٹی ہے دل کی وہ پتہ چل جاتی ہے۔ اکثر اگر آپ تھوڑا سا بھی اپنے دل کو پیور کر لیں، یعنی گناہوں سے تھوڑا سا بھی پاک کر لیں، گناہوں کی معافی مانگیں، عاجز مسکین بن کے رہیں اللہ کے سامنے، تو اتنی تو صلاحیت ایک عام مسلمان کو بھی اللہ پاک دے دیتا ہے کہ جب ہم کسی کے چہرے پر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے دل کی جو اچھائی ہے یا برائی ہے افسوس کہ اس کے چہرے پر ہی نظر آ جاتی ہے۔ لہٰذا ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ اچھے بنتے رہیں اور اندر سے برے ہوں، بلکہ ہم اندر سے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہم اتنا اچھا عمل شاید نہیں کر سکتے جتنے اندر سے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ فیئر ہوں،
ہم سب کی مشکلات کو حل کر دیں اندر سے، بلکہ ہم جتنے اچھے ہوتے ہیں یا ہم جتنی عبادت اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں اتنی تو شاید ہمیں ہماری صحت اور ہمارے جو حالات ہیں اجازت ہی نہیں دیتے. تو ہمیں اندر سے بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے. تو اس سے یہ ہوگا کہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ سچائی پر بیس رکھیں، اپنی زندگی کو سچائی کی بنیاد پر گزاریں. شاعر کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر. یاد رکھیے گا، کہتے ہیں سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. انشاءاللہ کہ ہم اندر سے بہت زیادہ اچھے ہوں، اتنا تو شاید ہم باہر سے بھی اچھے نہیں ہو سکتے، شاید ہمارے بس میں نہیں ہے، جتنا ہمارا اندر سے دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کے بندوں پر بہت زیادہ رحم کریں اور ان کی ہر مشکل کو آسان کر دیں، حل کر دیں. اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.